محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا وقت کا بادشاہ گزرا، میں قربان جاؤں آپ کی ہستی پر، آپ کے دربان پہ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہوا کرتے تھے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور سنا دیتا ہوں واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر سے کرتا ہوں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواہش تھی، آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ بات سمجھیے گا، پتہ نہیں باتوں سے بات نکلی ہے نا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ آپ کی خواہش تھی کہ میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں، آپ نے اعلان فرمایا کہ میں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کو کروا سکتا ہے۔ ایک بندہ اٹھ بیٹھا، غریب تھا، بھوک سے مارا ہوا تھا، وہ کیا میں کروا لوں گا؟ ٹھیک ہے، کیسے کرواؤ گے؟ کہا مجھے 6 مہینے چلہ کرنا پڑے گا، آپ 6 مہینے میرے گھر کے اخراجات پورے کریں، 6 مہینے میں چلہ کروں گا، اس کے بعد آپ کی کیا ہو جائے گی؟ ملاقات ہو جائے گی۔ 6 مہینے گزرے، وہ آ گیا، عرض کے حضور 6 مہینے اور چاہیے، 6 مہینے اور مل گئے۔ 6 مہینے اور ملنے کے بعد سال گزرا، ملاقات کوئی نہ ہوئی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی نے بلا لیا۔ ایک ہمارے سینیٹر ہیں، اس نے کہا کہ محمود غزنوی، اس نے بڑا گندا لفظ استعمال کیا کہ وہ لٹیرا کے لفظ استعمال کیا، بدبختو تم لٹیرے ہو، ایسے لوگ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال وہ بندہ آ گیا، بلاوا آیا، آ گیا، ملاقات نہیں ہوئی۔ عرض کی حضور معافی چاہتا ہوں، بھوکا تھا، ننگا تھا، کچھ نہیں تھا، اس لیے یہ معاملات کے لیے کر بیٹھا۔ تو آپ نے، اب سنیے گا، دربان لگا ہوا ہے، دربان لگا ہوا ہے، اور آپ نے ایک وزیر سے پوچھا، غور سے سنیں میری بات، ایک وزیر سے پوچھا کہ اس نے غلطی کی، اس کو کیا کریں، اس کو کیا کریں؟ تو آپ کے ایک وزیر نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دو۔ دوسرے وزیر سے پوچھا اس کا کیا کریں، اس نے مختلف بولا، تیسرے نے مختلف بولا۔ وہاں پہ نا ایاز بھی تھے، وہاں پہ کون تھے؟ ایاز بھی تھے۔ تو ایاز سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے محمود، اگر اے بادشاہ سلامت، سلطان معظم، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یہ غریب ہے، اس کو دے کے معاف کر دیں، اس کو دے کے۔ وہاں پہ ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا، اس سے پوچھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ حضور یہ 3 بندوں کے فیصلے تھے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، ایک بندہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے نا اس کو کاٹ کے رکھ دو، ہیں جی؟ تو اس بابے نے فرمایا کہ پہلا بھی سچا ہے، دوسرا بھی سچا ہے، تیسرا بھی سچا ہے، تینوں فیصلہ کرنے والے سچے ہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تینوں سچے، تو ہم کس کو پہچان پائیں؟ پھر وہ جو بابا تھا نا، بابے تو شاہی کوئی نہیں، وہ جو بابا تھا نا، اس بابے نے فرمایا جو پہلا ہے نا، پہلا جو آپ کا وزیر ہے، اس کے باپ دادا، آپ کے باپ دادا کے کتے سنبھالتے تھے، جو ان کا بیٹا ہے، اس لیے اس نے کتوں کا ذکر کیا۔ دوسرا بھائی، یہ جو ہے اس کے والدین جو ہیں، یہ آپ کے گھوڑے سنبھالنے والے کا یہ بیٹا ہے، اس لیے اس کی نسل میں گھوڑوں کی بات ہے۔ تو محمود غزنوی حیران ہو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا جو تیسرا ہے ایاز، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا انہوں نے اپنی نسل کی لج رکھ دی ہے۔ سنیے گا، نسل کی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نسل کی لج کیا ہوتی ہے۔ کہا جو سید ہو وہ سیدوں والے فیصلے کرتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے محمود و ایاز، جو محمود ایاز تھے وہ سید تھے۔ جب یہ بات کی نا تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے، کہا اوے ایاز، آپ سید اور آپ نے بتایا نہیں؟ دیکھیں نا کتنی بڑی بات۔ ایاز جو تھے وہ سید تھے، لیکن اس بادشاہ کے غلام بنے بیٹھے تھے۔ ایک اتنا بڑا سید ہو اور اتنے بڑے بادشاہ کا غلام ہو، کوئی عام بات تو نہیں ہے نا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا۔ تو جب انہوں نے پردہ فاش کیا نا بابے نے، تو ایاز بھی بول بیٹھے، اے قربان جو جس بادشاہ کے دربان میں اتنی نیک ہستیاں ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایاز فرمانے لگے حضور آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا تھا، یہی بابا خضر علیہ السلام ہے، انہوں نے میری لج نہیں رکھی، میرا پردہ فاش کر دیا، میں ان کا پردہ فاش کرتا ہوں۔ یعنی ایک بادشاہ کے دربار پہ یہ ہوا کرتا تھا۔